الله وبركاته. لقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا تحصى ومن العدم الأبناء فلا أبناء ليسوا مجرد بهجة للعين بل هم أمانة ومسؤوليات سيسأل عنها المرء يوم القيامة. اللہ العظیم. وہ کوشش ہی کیا ہے جو اپنے لیے ہو، وہ کوشش ہی کیا ہے جو اپنے لیے ہو، تو غیروں کے کام آ کے ہمت یہی ہے. میری ماں اور بہنوں، مجھے اس حدیث کے تحت اولاد کے پرورش سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو انشاءاللہ ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. بادشاہ محافظ ہے، خداوند محافظ ہے، اور عورت شوہر کے گھر اس کے بچوں پر محافظ ہے. اور تم میں سے ہر ایک اپنی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. مجھے اس حدیث کے ایک جملے والمرأة راعية على بيت زوجها ووالد کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے. دیکھو میری ماں اور بہنوں، اولاد اقرن سے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس عورت کو بچے نہ ہو معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا سمجھنا غلط اور برا ہے. یہ مشیت خدا بندی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. جیسے اولاد بڑی نعمت ہے، اس کے حقوق اہم اور بڑے ہیں جن سے ہم نا واقف ہے اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے. میری ماں اور بہنوں، جب بچہ پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی، پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ. آج کل اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. بعض عورتیں اپنی زندگی میں تنگی محسوس کرنے لگتی ہے، جبکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پرورش پر اس اہمیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، اتنی اہمیت کے ساتھ کہ لڑکوں کی پرورش پر جنت کی بشارت نہیں دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اس کو تکلیف پہنچائے اور نہ توہین نہ قدری کرے اور نہ محبت برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس سلوک کے صلہ میں جنت عطا فرمائیں گے. ایک دوسرے حدیث میں فرمایا جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے لڑکیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اس نے سلوک کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. یہی ہے لڑکی کی پرورش پر اجر و ثواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑکیوں سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خیر میں اصل مقصد پر آتی ہوں. شکر خدا بندی کے بعد سب سے پہلے بچے کو کسی کپڑے صاف کر کے آزان پڑھوا دو، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے پر شیطان تسلط کر لیتا ہے. آزان سن کر شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے، اسی لیے آزان میں تاخیر نہ کرے تاکہ بچے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے. بعض عورتیں لاپرواہی کرتی ہے اور 8 دنوں کے بعد بچے کے کان میں کسی دوسرے سے آزان پڑھواتی ہے. یہ غلط ہے.